My name is Sunil Salim. I'm from Lahore. My profession is call center agent. کیا آپ نان مسلم ہیں؟ Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. گو ہیڈ. Okay. So my question is کہ سورہ التوبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 31 کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیخ کو اللہ کے سوا اور مسیح کے سوا خدا بنا لیا. اور سورہ ترمذی کے اندر چیپٹر نمبر 47 حدیث نمبر 147 کے اندر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ اس کی تلاوت کی تو وہاں سے المسیح لفظ غائب ہے. تو کیا مسیح خدا ہے؟ کیونکہ قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ ان کے مسیح اور اللہ کے سوا انہوں نے اس کو خدا بنا لیا. اور اگر مسیحوں نے اپنے ربیس کو خدا بنا لیا تو آج مسلمانوں نے بھی تو اپنے بابوں کو خدا بنا لیا. تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تھینک یو. اگر میں نے بھائی صاحب کا سوال صحیح سنا، کیونکہ وہ فاسٹ بات کر رہے تھے اور میرا مائکروفون جو ہے اس میں صاف سنائی نہیں دے رہا، اگر میں آپ کا سوال صحیح سنا، آپ نے کہا کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا. May I speak because I don't want to interrupt you. اچھا، وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیخ کو خدا بنا لیا دون اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ اور مسیح کے علاوہ. آپ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو رب بنایا اللہ اور مسیح کے علاوہ؟ جی. سورہ توبہ آیت نمبر 31. یہ ترجمہ غلط کیا ہے نا مسلمس نے، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. نہیں، let him speak. انہوں نے اپنے علماء اور سورہ توبہ آیت نمبر 14 آپ نے کہا نا؟ نہیں 31 سوری 31. آپ نے بالکل غلط کہا اور مجھے 100% صحیح تھا، آپ نے غلط کہا، میں چیک کر رہا تھا. آپ نے بالکل غلط ترجمہ کہا. میں انگریزی میں کروں گا پھر اردو میں کہوں گا. بھائی صاحب نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 کہا. دے ٹیک سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 31. سوری مجھے اردو نہیں آتی، سوری. یہ کون سی ہے؟ اوکے، انگریزی آتی تو انگریزی میں ترجمہ کروں گا اور اچھا ہے. 31. انگریزی آپ کو اور بہتر آتی نا؟ جی الحمدللہ. اچھا. They take their priest and their anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the son of Mary. ان لوگ اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنا خدا مانتے. جی آپ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے علاوہ، آپ نے غلط ترجمہ کیا. جی ٹھیک ہے. آپ چاہتے تھے کہ میں اسے مان لوں، کتنا بڑی غلطی کی آپ نے. جی یہ آیت کہتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنایا. آپ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو رب بنایا. کتنی بڑی غلطی. اگر آپ انجانے میں کیے تو آپ کو معاف ہے، جان بوجھ کے کیے تو شیطانی ہے. نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیے، اللہ معاف کرے. تو معاف کیا آپ کو. میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے آپ نے اگر غلطی سے کی تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آئی لو یو ڈاکٹر صاحب. آئی لو یو ٹو. تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے پادری، اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے کو رب مانا. اور یہ کئی جگہ لکھا ہے، کئی جگہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عِيسَى ابْنُ مریم. وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اوچنا فی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے اور تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اور اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ،
जन्नत उसके लिए हराम है, वमा वह नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और जहन्नम उसके लिए है और उसके लिए कोई मददगार नहीं। तो कुरान में कई जगह लिखा है। जब आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा रब बना रहे, तो मैं जरा चौंक गया। मैं बोला देख तो लूं मैं कुरान मजीद को। तो अक्सर कुरान मजीद में क्या है कि जो नसारा थे उन्होंने गलती की और ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? या बनी इसराइल, शम्मा इसराइल अदोनाई एलोहीम। वो कुरान का नहीं है, वो बाइबल का है। जी जी, ये है कोटेशन बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, जब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं शमा इज़राइल अदनाहीन अदनाईखद, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। और इसका रिपीटेशन ईसा अलैहिस्सलाम करते हैं, जीसस का पीस बी अपॉन हिम, इन गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, शमा इज़राइल अदनाईखद, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो, हमारा रब हमारा खुदा एक है। तो ये कुरान मजीद में अल्लाह के अलावा किसी को रब बनाना गलत है, चाहे वो अपने आप को ईसाई कहे या मुस्लिम कहे। अगर अल्लाह के अलावा किसी को भी रब बनाता है उसे कहते हैं शिर्क। बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान? जी? जिस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को और रब्बिस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया? मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाया, मैं नहीं जानता हूं। पीरों को, मॉन्क्स को, कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब पीर दरगाह टाइप है, पीर, हाँ पीर। अली हजवेरी गोस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बिस को और फादर्स को रब नहीं बनाता, ये तिरमिजी हदीस में लिखा है और आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तर्जमा किया है। अगर आप वो तर्जमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इस हदीस को, इस आयत को बयान किया है। भाई साहब ये डिबेट नहीं है, आप सवाल पूछिए। आई एम सॉरी, आपका सवाल खत्म हो गया। Okay. आप यो कहते हैं कि मुसलमान पीर को रब बनाया। जी मैं बहुत से मुसलमान को जानता हूं, जी, इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये कहना कि पीर को रब बनाया ये गलत है। मैं कोई भी मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने पीर को रब बनाता है। हमारे में इख्तिलाफ होगा, बट इख्तिलाफ के मानी नहीं, मैं जो भी आप बोलेंगे मैं कहूंगा, मैं मान जाऊंगा। मैं कोई भी मुसलमान को, अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान को रब बनाता है तो मुसलमान अपने आप को बोल ही नहीं सकता। तो ये आप गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे। तो ये कहना कि मुसलमान अपने पीर को रब बनाते, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? डॉक्टर साहब आप मेरा कलमा नहीं जानते कि हम मसीहियों का क्या कलमा है? जी, आप हमारा कलमा नहीं जानते। जिस तरह से आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, आप क्या मेरा कलमा जानते हैं? मसीहियों का भी तो कोई कलमा है। मैं तो पहली बार जिंदगी में देख रहा हूं। मुझे ऊपर से वही नहीं आती जानने के लिए आपका कलमा क्या है। मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। ओके, आप मुझे देखते होंगे टीवी पे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास इल्मे गैब नहीं है जी, मुझे वही नहीं आती। क्या आप जानते नहीं? मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते क्या नहीं, तो आप मुझे उल्टा सवाल कर रहे हैं। सो सॉरी जी, मैं उन्हें कलमतुल्लाह के लिहाज से खुदा मानता हूँ। कलमतुल्लाह, जी कलमतुल्लाह मतलब अल्लाह का कलाम। जी, जो भी अल्लाह के पैगंबर है, हर अल्लाह का पैगंबर कलमतुल्लाह है। ये आपको पता नहीं? चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर का दुश्मन थे। आपको पता ही नहीं, इल्म भी नहीं कुरान के बारे में। मेरा सीधा सवाल था कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? आपने बोला हाँ। उसका मतलब आप शिर्क करते। पूरे बाइबल में, कहीं भी बाइबल में एक जगह आप दिखाइए बिना कोई शुबह, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, अनइक्वोकली, आप एक जगह बताइए जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बाइबल में क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। एक जगह, दो जगह नहीं, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि
کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر آپ بائبل پڑھیں گے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28, مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد میرے رب میرے سے مہان ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, مائی فادر از گریٹر دین آل, میرے والد میرے رب سب سے مہان ہیں. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28, I cast out devil with the spirit of God, میں شیطانہ کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20, I with the finger of God cast out devil, میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30, I can of my own self do nothing, as I judge my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. I can of my own self do nothing, میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I see I judge, جیسے میں دیکھتا ہوں ویسا میں جج کرتا ہوں. I can of my own self do nothing, as I see I judge, and whatever I hear I see. And میری پوری خواہشیں اپنے رب کے خواہش, as the will of my God. کوئی بھی کہتا ہے کہ میری خواہش اللہ کے خواہش کے مطابق ہے, اسے کہتے ہیں مسلم. بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17-18, think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ یہ مت سمجھو کیا میں باقی دستور اور باقی پیغمبر کے خلاف آیا ہوں, میں ان کو قائم کرنے کے لیے آیا. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. ایک تنکا بھی نہیں پاس ہوئے گا جب تک سارا مکمل ہوگا. And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اگر ایک بھی آپ نے احکام کو نہیں مانا تو آپ ایک دم کم ہوں گے. You shall be least in the kingdom of heaven. یعنی اللہ کے نزدیک آپ ایک دم کم ہوں گے. And whosoever shall keep them and teach them the so they will call great in the kingdom of heaven. اور اگر جو بھی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مہان ہوں گا. کلیئرلی نکلا ہے کہ, اور میں آیت بائبل کو کوٹ کرتے جا سکتا ہوں, ایک نے 2 10 25. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. اگر آپ یہود سے اور بہتر نہیں ہوئیں گے تو آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. جب تک آپ جتنے پیغامات جو موسیٰ علیہ السلام نے دیے اس پہ عمل نہیں کریں گے اور یہود سے بہتر نہیں رہیں گے, آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24, The words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. عیسیٰ علیہ السلام کہتے جو آپ میرے الفاظ سنتے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ میرے رب کے ہیں جنہوں نے مجھے بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3, This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. آپ جان لو کہ یہ زندگی ہے اور رب ایک ہے جس نے بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو. میں کتنے حوالے دے سکتا ہوں جہاں عیسیٰ علیہ السلام صاف کہتے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں. لیکن آپ لوگ کی غلط فہمی ہے, آپ بائبل نہیں پڑھتے, آپ چرچ کو مانتے. بائبل میں ایک جگہ بھی نہیں لکھا ہے صاف الفاظوں میں بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. تو اگر آپ بائبل کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو آپ صحیح رستے پہ آئیں گے. افسوس کی بات ہے کہ آپ بائبل کو زیادہ نہیں پڑھتے لیکن چرچ کو مانتے. میں ہر مذہبی انسان سے کہتا ہوں اگر آپ کو آپ کا مذہب فالو کرنا ہے تو اپنی کتاب پہ عمل کرو. اگر کتاب پہ عمل کریں گے, اسی لیے میں مسلمان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اچھا مسلمان بننا ہے تو قرآن پہ عمل کرو,
صحیح حدیث پہ عمل کرو. اور اگر کوئی بھی کچھ کہتا ہے اسے جانچ کرو قرآن اور حدیث سے. اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو اس پہ عمل کرو, اگر قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس پہ عمل مت کرو. میں آپ سے بھی کہتا ہوں, اگر آپ کو اچھا عیسائی بننے کا ہے تو آپ بائبل پڑھیے, اس پہ عمل کریے. انشاءاللہ بائبل میں لکھا ایک رب ایک ہے, اس خدا کا کوئی بت نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہتے, اور اس بائبل میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں میں. تو میری درخواست ہے آپ سے, میری التجا ہے, کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آئی لو یو ٹو ڈاکٹر صاحب. آپ اگر مجھے لو کرتے یقیناً تو آپ میرے بات پہ عمل کرو, اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی جی میں مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ سن آف گاڈ ہے, پیغمبر ہے. سن آف گاڈ, تو گاڈ ہیز گاٹ سن بائی دا ٹن. بائبل میں لکھا آدم از سن آف گاڈ, افرایم از سن آف گاڈ, اینی ون از لیڈ بائی دا اسپرٹ آف گاڈ از سن آف گاڈ. اس لحاظ سے ہم سب اللہ کے بچے ہیں, اس لحاظ سے. لیکن یہ کہنا کہ جنا ہوا بچہ یہ اللہ کے لیے گالی ہے. قرآن میں تو ایسا کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنے ہوئے بچے ہیں اللہ کے. کہیں نہیں کہا. اوپر والی آیت میں سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں لکھا کہ ابن اللہ. عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ ہے, تو انہوں نے تو ولد کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. سوری, میں سنانے آپ کی بات. پورے قرآن میں مکی صورتوں میں لفظ ولد استعمال ہوا ہے, لیکن قرآن کی سورہ التوبہ میں چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 30 میں جب مسیح کو بیٹا کہا گیا تو وہاں پہ لفظ ہے ابن اللہ. سورہ المائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 کرسچنز کو کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں. تو مسیح کے لیے تو ولد کا ورڈ بیگوٹن سن استعمال ہی نہیں ہوا قرآن میں, پورے قرآن میں. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ولد نہیں ہیں. قرآن یہ کہتا ہے جو کرسچنز کہتے ہیں. ابن اللہ بھی کہنا غلط ہے, ولد بھی کہنا غلط ہے, دونوں غلط ہے. پر آپ نے تو کہا کہ ابن اللہ وہ جو بندہ عمل کرے اللہ کے رستے پہ, تو اس میں کیا غلط ہے؟ سنیے, ایک ہوتا ہے محاورہ. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, میں کروں گا میرا بیٹا. بیٹا بولا تو کوئی معاملہ نہیں. تو میرا جنا ہوا بیٹا بولوں گا مطلب میں اس کو گالی دے رہا ہوں, میں اس کے ماں کے ساتھ کیا کیا ہوں, سمجھے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو جنا ہوا بیٹا بولنے کے علاوہ بیٹا بولنے میں فرق ہے. انگلش میں سیم لفظ ہے, لیکن آپ لوگ جب پڑھتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16, فار گاڈ سو لو دا ورلڈ دیٹ ہی گیو ہز اونلی بیگوٹن سن whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. یہ آپ کے کنگ جیمز ورژن میں ہے. یہ تو ترجمہ, آپ یہ آیت کو عربی میں پڑھیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ولد لفظ آتا ہے کہ نہیں آتا. کس کے اندر؟ عربی کے اندر. یہ جان 3:16 پڑھیں, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ولد ورڈ عربی بائبل میں استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا. عربی بائبل میں بیگوٹن سن بولے تو ولد استعمال کرنا چاہیے. آپ کے ترجمہ کرنے والے غلط ترجمہ کر رہے, ان کو عربی پتا ہی نہیں. اگر بیگوٹن سن ہے تو لازم ولد ہی آنا چاہیے, ابن نہیں آ سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ اگر آپ کے بائبل ترجمہ کرنے والے غلط کر رہے تو میری غلطی نہیں, ان کی غلطی. میں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں I love you too, دوزخ سے. میں آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں. تو آپ ابھی یقین کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے؟ جی جی مانتے ہیں کہ پیغمبر ہے؟ جی جی. آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے وہ انسان ہے, تو خدا تو نہیں ہے. ہاں, فی الحال انسان ہے, خدا نہیں ہے. پیتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, واش روم بھی جاتے ہوں گے, تو اللہ تو واش روم نہیں جاتا. مسجد ہے, تالیاں نہ بجائیں. بالکل صحیح درخواست, آپ بالکل صحیح فرماتے. انسان ہے لیکن عظیم انسان ہے. اسلام از دا اونلی نان کرسچن فیتھ which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے. صرف پیغمبر نہیں, عظیم پیغمبر تھے.
ہر مسلمان کو فرض ہے ماننے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے جنم لیے، جو بہت سے کرسچن نہیں مانتے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کو کوڑ تھا اور لیپریسی تھی ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے. لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ عظیم پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے، انسان تھے، لیکن عظیم انسان تھے، ایک الگ کیٹیگری. آپ سمجھ رہے نا؟ تو آپ اگر مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اور یہ پہ مانتے ہیں کہ عظیم پیغمبر ہے، میرا دوسرا سوال، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں خالی ٹائم بہت ہو گیا، آپ کا تو سوال ہی لمبا ہو گیا، ڈیبیٹ ہو گیا. جی ڈیبیٹ ہوگا. تو میں آخری سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے. میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں، لیکن ہاں ٹھیک انہوں ہے، نے جو کیا صحیح کیا. نہیں مانتے تو میں حوالہ دوں گا، جی ترجمہ نہیں کروں گا، بہت وقت نکل جائے گا. جی بائبل میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 verse number 18, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 verse number 19, in the book of Isaiah chapter number 12 verse number 29, it is mentioned the Song of Solomon chapter number 5 verse number 16. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حوالہ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ بھی ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 verse number 16, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 verse number 26, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 verse number 11. آخری ترجمہ کرتا ہوں، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 verse number 11. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that here shall he speak. He shall glorify me. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عیسائیوں سے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، بہت سے حق کی بات کہنا ہے، لیکن ابھی آپ سمجھ نہیں سکتے. میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، حق کا پیغام لے کے آئیں گے اور آپ کو حق کی بات کہیں گے اور میری تعریف کریں گے. یعنی آپ کو ہدایت دے رہے. لیکن ڈیوڈ وڈ تو سیم شمون اس کی تفسیر کچھ اور کرتے ہیں. چلیں یہ ڈیبیٹ ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں. نیکسٹ کوشچن آئے. میں بہت ٹائم لے چکا ہوں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. آپ یہ توفیق دے. آپ میری تقریر سنیے. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل. جی ضرور. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں، اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. اوکے، شکریہ، تھینک یو.